अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर ज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टेडी इनकम, जिस पे मैं आपको ऐसे आइडियाज़ दूंगा जिनको इस्तेमाल करके आप एक स्टेडी इनकम कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल और लाइफ गोल्स पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात, माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और पिछले 3-4 साल से जो एक महंगाई का तूफ़ान आया है, इसकी वजह से बहुत से लोगों की जो सेविंग है वो इरोड हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और ऐसे वक्तों पे इस तरह की टाइम्स के लिए पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। ख़ासकर हम पाकिस्तानियों में मैंने जो चीज़ नोट की है कि हम कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम आगे जाकर फंस जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो भी एक इसी टॉपिक पे है कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। इवन कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद भी की हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मिस्टेक्स है क्या, और फिर उनसे कैसे बचा जाए ताकि आपकी सेविंग भी इतनी इरोड ना हो और आपके ऊपर अनड्यू फाइनेंशियल प्रेशर भी ना आए। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी करने के बजाय मैं डायरेक्टली वीडियो के मुद्दे पे आता हूँ और आपको 8 और कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो यूजुअली हम पाकिस्तानी पैसे को लेकर करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म उसके जो मनफी असरात हैं वो भुगतते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक जो हम पाकिस्तानी करते हैं दोस्तों, वो ये कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते। बेसिकली बस पैसे आए और हम कहाँ कर खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा हिसाब हम रखते नहीं है इसका। और फिर इसकी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कुछ अरसे बाद, वो ये कि इवन कि हमारी इनकम बढ़ रही होती है लेकिन हमारे पास कोई खातिर ख्वाह सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो इस गलती से कैसे बचा जाए? सबसे आसान तरीका तो ये कि आप कोई ना कोई ऐप या तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या फिर कोई ऐसी डायरी रख लें जिस पे आप अपने रोज़ाना के एक्सपेंसेस नोट डाउन करें और फिर महीने के बाद एनालाइज करें ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आप अवॉइड कर सकते थे और वही पैसा आप सेविंग में डाल सकते थे। इस तरीके से जब आप इस प्रैक्टिस को तवातुर से करेंगे 2-3 महीने, तो आपको आइडेंटिफाई होंगे ऐसे खर्चे जो शायद आप अवॉइड कर सकते थे और अपनी सेविंग मज़ीद बेहतर कर सकते थे। और आप सोचिए, अगर आप इस छोटी सी एक्सरसाइज से महीने के 4-5 हज़ार रुपये भी बचा लें तो लॉन्ग टर्म ये कितना बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। एक साल में भी आप 60-70 हज़ार रुपये तो साइड में ऐसे बचा सकते हो जिसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे होगे, आपकी एग्जिस्टिंग इनकम में से ही आप वो पैसे बचा रहे होगे। दूसरी बड़ी गलती जो हम पाकिस्तानी करते हैं वो ये कि जो वेडिंग्स या इस तरह के इवेंट्स आते हैं उस पर हम ओवर स्पेंड कर जाते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे हम अपनी जो है सेल्फ वर्थ या अपनी कोई भी चीज़ हम अपने पर्सनालिटी को लेके मेजर करें। बिल फ़र्ज़ किसी की अगर 60-70 हज़ार सैलरी भी होती है और कोई भी फैमिली में कोई शादी हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए एक स्पेशल खर्चा करना 25-30-40 हज़ार का मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार है। अब इसको अवॉइड करना भी, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ख़ानदान में उठना बैठना होता है, इट्स नॉट ईजी, और मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। तो इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी आप प्लानिंग कर सकते, क्योंकि मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं पता ही होते हैं कि भाई इस साल अराउंड द कॉर्नर हैं या इस साल होंगे। इन्विटेशंस होते हैं दोस्तों यारों में, पता ही चल रहा होता है। तो बेहतर है कि आप पहले से ही छोटी सी सेविंग कर लें इस तरफ, या पहले से ही सोच लें कि हाँ यार, अभी हर साल कोई ना कोई इवेंट तो आता ही है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हो या किसी भी मतलब फील्ड में हो, तो आपके इर्द गिर्द भी लोग आपको इनवाइट कर रहे होंगे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी सी सेविंग कर लें साइड में कोई भी ऐसी बड़े इवेंट के लिए, ताकि जब वो इवेंचुअली वो शॉपिंग आपको करनी हो या वो ख़रीदारी करनी हो तो आपको इतना बर्डन ना पड़े और आपको अपनी मेन सेविंग से वो पैसे ना निकालने पड़े। तीसरा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेरे ख्याल से बहुत से पाकिस्तानी करते हैं, वो ये कि इमरजेंसी कोई फ़ंड नहीं रखते, कोई इमरजेंसी सेविंग नहीं होती। अब इमरजेंसी सेविंग ये है कि इसका आपकी इन्वेस्टमेंट या किसी भी वेल्थ से ताल्लुक़ नहीं है। इमरजेंसी सेविंग सिंपली ये है कि भाई खुदा ना खास्ता आप पे कोई भी ऐसा वो खर्चा सर पे आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो आप उसको पूरा कर सकें। अब सिर्फ ये एक्सीडेंट्स या खुदा न खास्ता हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाए, तो जब तक आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। इवन एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए जब आपको पता होगा कि यार मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है 5-6 महीने की, तो नई जॉब के लिए जब आप सर्च करेंगे तो आप इतना जल्दी जो है ना निगोसिएशन में अपनी जो वर्थ है वो नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है यार मेरे पास अभी सेविंग पड़ी हुई है, हो सकता है 10-15 दिनों में मेरे पास
ایک اچھی اپرچونٹی آ جائے تو یہ بہت ضروری ہے. ایمرجنسی سیونگ کرنا تو بالکل لازم. میں کہوں گا کہ یہ مسٹیک نہیں بلکہ بلنڈر ہوگا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی سیونگ نہیں کی. سمپلی آپ بس اس طرح اس کو سوچیں کہ اگر آپ کی جو مہینے کے خرچے ہیں وہ کتنا ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں آئیڈیلی 6 مہینے اور کم سے کم 3 مہینے، تاکہ کل کو اگر کوئی بھی اس طرح کا ایشو آئے تو آپ بغیر کسی بڑے فائنینشیل برڈن کے آپ اس کو فیس کر سکیں. چوتھی مسٹیک دوستوں، یہ آپ نے بہت سنی ہوگی. ہم پاکستانیوں میں ڈبل شاہ کا کانسیپٹ تو بہت ہی عام ہے. ایون دو ہر سال نیوز آپ کو ملتی ہے، لوگوں کو ملتی ہے کہ بھائی کسی نے بہت بڑے پروفٹ پرومس کیے، مطلب سال میں 100% 200% ڈبل آپ کی مہینے میں آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل کرنے کے پرومس لوگ کرتے ہیں اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں. اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بھئی آپ اتنا جلدی آپ کو کوئی اتنا بڑا ریٹرن دے سکے؟ تو وداؤٹ ریسرچ انویسٹمنٹ کرنا تو میں کہتا ہوں ہمارا ایک شیوا بن چکا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو. موسٹلی کیونکہ فائنانس کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح پاسبلٹی نہیں ہے وہ ریٹرن دینے کی، اور ہم ذرا اسکیپٹیکل ہوتے ہیں. لیکن نان فائنانس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ یا تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ اس میں پھنس جاتے. تو سب سے بیسٹ طریقہ اس کو اوائڈ کرنے کا یہ ہے کہ اپنی فائنینشیل لٹریسی بڑھائیں، فائنینشیل ایجوکیشن بڑھائیں. آن لائن ہو، بکس ہوں، پڑھیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا جو اکانومی ہے وہ چلتی ہے، اور فائنینس میں ریٹرنز جو ہیں بیٹھے بیٹھے یہ جو سیونگ کے یا وہ مطلب کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے جو بینکس انسٹیٹیوشنز آپ کو ریٹرن دیتی ہیں، میوچل فنڈز وغیرہ، اور کیسے دیتی ہیں. اور تب آپ کا دماغ کھلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ سب بیکار بات ہے. آپ کبھی یہ کان بھی نہیں دھریں گے، الٹا لوگوں کو منع بھی کریں گے، شاید اسی میں کسی کا فائدہ بھی ہو جائے. ایک اور مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں یوزلی، مسٹیک ان دا سینس یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی، وہ یہ کہ ایک سنگل اسٹریم آف انکم پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. اسپیشلی آج کل کے زمانے میں اگر آپ 20 25 30 سال پہلے بولیں تو ٹھیک ہے، مشکل ہے کہ سیکنڈ اسٹریم آف انکم پہ آپ کام کر سکتے اس ٹائم پہ. لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے اور آن لائن اتنے پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ کو سائڈ میں چھوٹے چھوٹے کام مل سکتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ اپنی مین جاب یا بزنس موسٹلی تو جاب والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ اس طرح کا کوئی سائڈ میں وہ کر سکے. بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا، اسپیشلی اگر آپ کی جاب پریشر والی ہو، ہیکٹک ہو. لیکن پھر بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں شارٹ ٹرم کام ورک کے لیے، وہ ان کو ایکسپلور کریں اور کوئی نہ کوئی سائڈ میں کام کرتے رہیں. چاہے آپ کو مہینے 2 مہینے میں ایک چھوٹی سی گگ مل جائے سائڈ میں، وہ بھی بہت ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی کل کو ایک تو جاب چلی جائے تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ اسٹریم آف انکم بھی ہوگی، اور اگر نہیں بھی جاتی تو آپ کے پاس ایک سرپلس انکم آ رہی ہوگی جس کو آپ انویسٹ کر کے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے اوبیسلی انشاءاللہ اگر آپ کے نارمل جاب کے ساتھ آپ کے ایکسپینسز میٹ ہو رہے ہیں تو یہ سرپلس انکم ہوگی، اور یہ آپ کہیں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج یہ ڈالرز میں بھی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں کرنسی کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو ریئلسٹک چانس ہے کہ ہماری کرنسی مزید ڈیویلیو ہوگی اوور ٹائم. تو یہ ایک اچھی آپ کی یہ سچویشن بن سکتی ہے آگے جا کے. اور ہو نوز کہ آپ کے یہ سائڈ کے کام ہی اتنے زیادہ ہو جائے ایک ٹائم پہ کہ آپ یہ اسی کو مین اپنی فیلڈ بنا لیں. اور کچھ بھی اگر آپ کو پیسے، میں کہتا ہوں اگر 10 15 ہزار روپے بھی بن رہے ہوں، $100 $80 100 بھی سائڈ میں آپ کے بن رہے ہوں تو یہ بھی اچھا ہے. اور دوستوں چھٹی مسٹیک جو آپ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ینگ لوگ کرتے ہیں، لیکن اب صرف ینگ لوگ ہی نہیں کر رہے پاکستان میں، اچھے میچور لوگ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ امپلس پہ ہم مہنگے گیجٹس خرید لیتے ہیں، جیسے آئی فون یا کوئی ٹیب یا کوئی ایپل واچ ٹائپ یا اس طرح کی چیزیں جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب وہ امپلس پہ اس وقت ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، قسطوں پہ بھی مل رہی ہوتی ہے، مطلب 5 10 ہزار 15 ہزار روپے قسطوں پہ اس طرح کی چیز مل رہی ہوتی ہے، تو یہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اوبیسلی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ کہ اب ہمارے یہاں تھوڑے سے اسٹیٹس سمبل بھی ہیں یہ چیزیں جو ہیں، تو لوگ کر بیٹھتے ہیں. اور پھر جو پیسے آپ کے کوئی اچھے ایک پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں جا سکتے تھے، وہ ایک ایسے گیجٹ میں جو بہت جلدی ڈپریشیٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ویلیو لوز کر رہا ہوتا ہے، اس میں چلے جاتے. تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کے امپلس ہو بھی تو اس پہ نہ ایکٹ کریں اور ویٹ کر لیں اور اوور آل اپنی سچویشن دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ پیسے اس طرف پھنسا دینا. اس کو اوائڈ کرنے کا بس بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو فیل بھی ہو رہا ہو کہ یار اچھی چیز ہے مل بھی جائے گی، تو کچھ ہفتہ 10 دن رک جائیں. انشاءاللہ ہفتے 10 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ارج ہے پرچیز کرنے کی اس طرح کا کوئی بھی گیجٹ، وہ کم ہو جائے گی، بلکہ ایون ختم بھی ہو جائے گی.
اور مسٹیک نمبر 7 دوستوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بگ گولز یا کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں فیوچر کے لیے، چاہے وہ ٹریول ہو، حج ہو، جو کہ ہمارا ایک ریلیجیس فریضہ بھی ہے، یا کوئی کار ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کی کوئی بڑی جو گولز ہوتے ہیں ہمارے فائنینشیل گولز، بیسکلی جس کے لیے ہم بیسکلی ان چیزوں کے لیے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ ہم آگے جا کے یہ ایکسپیرینس کر سکیں ٹریولنگ میں، یا اپنے فریضے جو حج اور عمرے کے ہیں وہ پورے کر سکیں. تو اس کے لیے ہم کوئی سیونگ نہیں کرتے. ہم جنرلی کسی اور چیز کے لیے تو کر لیں گے کہ بھئی ہاں یار گھر لے لو، یا کوئی بھی مطلب گولڈ شولڈ اس طرح کی چیز، لیکن ہم اس طرح کے گولز کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ ہاں یار یہ جو میں پیسے ادھر ڈال رہا ہوں فلانا میوچل فنڈ یا کوئی بھی، جس سے منتھلی مجھے ریٹرن ملیں گے یا ایئرلی ریٹرن ملیں گے، یہ میں آگے جا کے 5 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں یا 3 سال میں اس پہ میں حج کروں گا، یا میں کوئی انٹرنیشنل ٹور کروں گا، کچھ اس طرح کے بڑے گولز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سیونگ نہیں کرتے. اور پھر جب وہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں یار کاش ہم نے پہلے سیونگ کی ہوتی اس کے لیے. جب آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ اپنے اس طرح کے آبجیکٹیوز پورے کر رہے ہیں، تو آبویسلی لوگ اس کے لیے پلان کرتے ہیں اور ایک ایک روپیہ اس کے لیے جمع کرتے ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ اس کے لیے منتھلی پلان رکھیں کہ بھئی اتنے پیسے میں سائڈ میں اپنے اس طرح کے بڑے کوئی بھی گول کے لیے میں سائڈ میں الگ کروں گا، چاہے گاڑی ہو، ٹریول ہو، یا بڑی پرچیز ہو، کوئی بھی، گھر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے لیے بھی سائڈ میں پلاننگ کریں، یا پلاٹ ہو کوئی جو ایونچولی آپ جس پہ آپ گھر بنائیں گے انشاءاللہ، تو پہلے سے اس کے لیے پلان کریں، تاکہ یہ نہ ہو ٹائم گزر جائے اور آپ دیکھیں کہ ہاں یار کافی چیزیں تو کور تھیں لیکن اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی تو پیسے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے لیے وہ کام نہیں کر رہا اور آپ کے گولز فلفل نہیں کر رہا، تو ایک انفلفلمنٹ والی فیلنگ رہے گی آپ کو. اور یہ بہتر ہے کہ اس کو آپ اس طرح کے گولز اپنے بنائیں اور اس کے لیے سائڈ میں سیونگ بھی کریں. اور آخری مسٹیک دوستوں جو میں نے دیکھا ہے، وہ بہت ہی فیٹل مسٹیک لوگ کرتے ہیں پاکستان میں، بورنگ کر کے نان اسینشلس پہ خرچہ کرتے ہیں، یا اپنی چادر دے کے بغیر پاؤں پھیلاتے ہیں. اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹ یا کسی سے لون لے لینا ایک ایسی چیز کے لیے جس کا کوئی نہ ریٹرن ہوتا ہے، نہ کوئی ایلڈ ہوتی ہے، نہ کچھ، مطلب گاڑیوں کے لیے، فونز کے لیے، جسٹ بیکاز کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو آپ لون لے کے گاڑی لے لیتے ہو جو کہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے جو شاید آپ افورڈ بھی نہیں کر پاتے. پھر اینڈ میں پرابلم یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بیچنی پڑتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں، اپنی انکم بڑھنے کا ویٹ کریں، اور اس کی طرف فوکس کریں کہ آپ کی انکم بڑھے، نہ کہ آپ اس طرح کی نان اسینشیل چیزوں کے لیے قرض لے کے پورا کر رہے ہو. کیونکہ ڈیٹ اور لیوریج جو ہے نا، ایک بہت ڈیٹرمنٹل ہو سکتی ہے آپ کے لیے، بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. اگر چیز کوئی خدا نہ خواستہ اوپر نیچے ہو گئی تو آپ لٹرلی وائپ آؤٹ ہو سکتے ہو، اور ایسی پوزیشن میں جا سکتے ہو جس سے ریٹرن کرنا نارمل لائف کی طرف بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی ایسی سچویشن کو اوائڈ کریں، صبر کر لیں، آپ کے پاس اسپیس کریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر آپ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے نان اسینشیل چیزوں پہ پیسہ خرچ کر سکیں گے. تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے آئیڈیاز دوں گا جس کی مدد سے آپ پیسے سیو کر سکتے ہیں اور اپنے فائنینشیل گولز اور لائف گولز فلفل کر سکتے ہیں. شکریہ.